وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ انعام کی 150 نمبر آیت مبارکہ سے جن احکامات کا آغاز ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پچھلا رکوع گزرا ان کے اہل مکہ کے اعتراضات کے بعد کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حرام ہے، اب اللہ فرما رہا ہے جس کو میں نے حلال قرار دیا ہے وہ سن لو اور جس کو میں نے حرام قرار دیا ہے وہ سن لو۔ بیسیکلی ان کو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ تم خود ساختہ نظریات کی بنا پر حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہو، لیکن میرا جو حرام کردہ ہے اس کو تم مانتے نہیں ہو۔ اب یہ چیزیں جو آج آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تمام الہامی احکامات جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ کی ذات بابرکات تک، یہ سارے احکامات سارے انبیاء کی تعلیمات میں کامن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی تبلیغ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی کی تبلیغ کی، اور جناب رسول اللہ نے بھی انہی کی تبلیغ کی۔ اہل کتاب کے ہاں یہ باتیں بھی ان کے جو الہامی احکامات تھے ان میں بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ بے شک آج جو اہل کتاب ہیں وہ اپنے نظریات الہامی تبدیل کر چکے، ان کی کتابوں میں انہوں نے تعریف کر دی، لیکن یہ احکامات انبیاء کی اوریجنل تعلیمات کے اندر موجود تھے۔ ہمارا یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ جو اختلاف ہے اسلام کا، وہ اسی وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے اپنے احکامات کو موڈیفائی کر لیا ہے، ورنہ توحید کا حکم تو ان کی کتابوں میں بھی ہے، رسولوں پہ ایمان لانے اور رسولوں کی ناموس کی بات ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا یہ جو چند احکامات اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان کو ذرا دیکھیے گا کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی تو یہ نظام حیات اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہر بندے کی زندگی کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ یہ ماحول قائم ہو جائے، لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ پچھلی آیات میں انہوں نے خود ساختہ جانوروں کو حلال اور حرام کہا، اپنی من مانی کی۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو تو تم کہہ دیتے ہو، میری بات مانتے نہیں ہو، آؤ ذرا سنو میں نے کس کس چیز کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قُلْ محبوب آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، تعالو آؤ، تعالو آؤ۔ اگر ایک کو کہنا ہوتا تو پھر ہوتا تعالے، آؤ، تعالو جمع کا صیغہ، آؤ، اتلو، میں تلاوت کر دیتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے، ماں جو حرام قرار دیا، ربکم تمہارے رب نے جو حرام قرار دیا اس کو میں تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور وہ کیا کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہی شیئا۔ اللہ بیسیکلی تھا ان لا، ان کا معنی کہ اور لا کا معنی نہیں، لیکن ملا کے ان کا ادغام کر دیا گیا، اللہ تشرکو کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ، بہی اس اللہ کے ساتھ، شیئا کسی بھی چیز کو۔ تو یہ حکم وہ ہے جو توحید باری کا حکم ہے، اور یہ حکم 1,24,000 انبیاء کی ہر نبی کی تعلیم کے اندر موجود ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور واو کا معنی اور بالوالدین، والدین کے ساتھ، احسانا تم اچھا سلوک کرو۔ اور یہ بھی قرآن کا ایک اچھا پہلو ہے کہ اس نے والدین کی اطاعت کو ابھارنے کے لیے ہمیشہ اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن میں موسٹلی جہاں اللہ کو ایک ماننے کا حکم ہے وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے تو انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان سبب بنا ہے، اور جو انسان سبب بنا ہے اس انسان کے دنیا میں آنے کا، وہ یا تو اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے۔ لہٰذا تخلیقی جو تعلق ہے وہ دونوں کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ حقیقی ہے اور ایک کے ساتھ مجازی ہے۔ اللہ بھی اپنے بندے کو رزق دیتا ہے، والدین بھی اپنے بندے کو رزق دیتے ہیں، لیکن یہ رزق دینا خالق اور مخلوق کا رزق دینا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور والدین یہ بندے کے ساتھ کامن نظر آتی ہیں۔ اللہ بھی بندے سے شفقت فرماتا ہے، والدین بھی شفقت فرماتے ہیں، اللہ بھی رزق دیتا ہے، والدین بھی ساری سہولیات باہم پہنچاتے ہیں۔ لہذا یہ جو حقیقت اور مجاز کا تعلق ہے، اس بنا پر موسٹلی قرآن میں توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ ہے۔
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یہ تیسرا حکم ہے جن کو ہم احکامات کہہ سکتے ہیں، اور وہ احکامات جو ہر نبی کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا، واو کا معنی، اور لا تقتلوا، قتل نہ کرو، مارو نہ، اولادکم، اپنی اولادوں کو، من املاق، من کا معنی سے املاق، تنگ دستی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرما رہا ہے جن کو پیدا کیا ہے ان کو غذا اور خوراک دینا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اب یہاں اس آیت سے یہ سمجھے کہ اہل مکہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اللہ فرما رہا ہے میں نے کہا ہے ایسا نہ کرو، تم کرتے ہو، اور جن کو میں نے نہیں کہا ہے ان کو تم کرتے ہو، جن کو کہا ہے ان کو تم کرتے نہیں ہو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، یہاں پر ایک بڑا تصوفانہ نقطہ ہے، اللہ پہ توکل کا ایک اشارہ ہے کہ اپنی اولادوں کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو۔ کیوں کہ تمہیں غربت کا خوف ہے، لیکن دیکھیں جہاں رزق کی بات ہے وہاں اولاد کے رزق کا اللہ نے پہلے تذکرہ فرمایا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، نحن ہم، نرزقکم ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہ جو تمہیں دیا جاتا ہے یہ کسی اور کو بھی تو دیا جا سکتا تھا جو ان کا گارڈین بن جاتا، لیکن تمہیں دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے کہ تم ان کے گارڈین بنو اور ان کے اوپر ایک چھتری بنو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا تَقْرَبُوا، واو کا معنی اور، لا تقربوا قریب نہ جاؤ، الفواحش بے حیائی کی باتوں کے، وہ بے حیائی کی باتیں، ما ظہر منہا جو بے حیائی کی باتوں میں سے کچھ ظاہر ہوں، وما باطنا اور جو چھپی ہوئی ہوں۔ یعنی اس سے دو چیزیں مراد ہیں، انسان ظاہری طور پر بیماری میں مبتلا ہو، فوش میں، یا باطنی طور پر۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہو یا خود تنہائی میں چلا جائے۔ تو ظاہرہ اور باطنہ ان دونوں کا معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر اللہ کی نافرمانی کرے یا باطنی طور پر کرے جیسے منافقین نے کی، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ تنہائی میں اکیلے کر لے یا لوگوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کر لے۔ یہ دونوں چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَقْتُلُوا اور قتل نہ کرو، النفس اس جان کو، التی جس کو، حرم حرام قرار دیا، اللہ نے، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ تم اس کو قتل کر سکتے ہو۔ وہ حق کیا ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہوا اس کے بعد مرتد ہو گیا، اب اس کا قتل جو ہے یہ شریعت کی روح سے جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شادی شدہ بندہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا بھی شریعت نے موت رکھی ہے اور سنسار رکھی ہے۔ تو تم انسانوں کو قتل نہ کرو، لیکن اللہ نے جو طریقہ کار مہیا کر دیا ہے ان طریقوں کو جو حق کے طریقے ہیں تم مار سکتے ہو، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جو دیکھ کے وہ اس کو شوٹ کر دے۔ آج تو پورا ادارے بن گئے، عدلیہ کے، مقننہ کے، انتظامیہ کے، اب اگر ہر بندہ دوسرے کو مارنے لگ جائے گا تو ہماری جتنی انسانی تربیت ہے اس تربیت میں ہم بظاہر منہ پہ کسی اور چیز کو لائیں گے لیکن اس کے اندر غبار کسی اور چیز کا موجود ہوگا۔ ہماری گفتگو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کسی بندے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بظاہر اس کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے کوئی اور پرانی دشمنی موجود ہوتی ہے جس کے بعد بندہ یہ سوچتا ہے آج یہ آیا ہے میرے سامنے اور میرے پاس وقت ہے تو میں اس کو تھوڑا سا بےعزت کر لوں۔ تو یہ آج اداراتی جو تقسیم ہو گئی ممالک کے اندر، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرے، ورنہ ہر بندہ اگر خود ہی قتل کا بدلہ قتل لینا شروع کر دے گا تو پھر یہ رکے گا نہیں سلسلہ۔ ایک بندہ دوسرے کو مارے گا، اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے کے لوگوں کو مار دیں گے، تو یوں سلسلہ کبھی تھمے گا نہیں۔ لہذا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اس جان کو قتل نہ کرو، الَّتِي حَرَّمَ اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، سوائے حق کے۔ اب حق کا معنی آپ سمجھ لیں کہ ارتداد کی شکل میں ہو، شادی شدہ زانی کی شکل میں ہو، ان چیزوں کے اندر جو ہے، یا جان کے بدلے جان ہو، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مار دیا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ قصاص۔ تو یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو حق کی صورتیں ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ذالکم یہ وہ باتیں ہیں ساری جو اللہ نے کر دی ہیں، وصاکم بہ اللہ نے جن کی تمہیں وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، لعلکم تاکہ تم ہو جاؤ، تعقلون حقیقت کو سمجھنے والے، بھئی عقل مند بن جاؤ، باشعور بن جاؤ۔ اب یہ 3 آیات میں اللہ نے 3 الگ سے الفاظ چنے ہیں۔ کچھ احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تعقلون، عقل مند بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم جو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اب ان احکامات کے بعد اللہ عقل کی بات نہیں کر رہا، ان کے بعد اللہ نصیحت کی بات فرما رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا اور قریب نہ جاؤ، مال الیتیم
یتیم کے مال کے۔ عربوں کے اندر یہ بھی روایت تھا کہ بچہ جو یتیم ہو گیا اس کا جو رہبر بنتا تھا یا گارڈین وہ اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات ہے، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں الا باللتی ہی احسن، الا سوائے اس صورت کے جو ہو ہی احسن، اچھی صورت میں اچھی طریقے سے تم یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہو۔ وہ اچھی صورت کیا ہے؟ تمہارا کاروبار ہے، یتیم کا پیسہ موجود ہے، وہ آنے والے دنوں میں ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ آج پیپر کرنسی کا دور آ گیا، ورنہ سونا چاندی تو کسی زمانے میں ڈی ویلیو نہیں ہوئے، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں ہر جگہ پہ برابر رہتی ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوا کہ یتیم کا مال پڑا تھا، 10 سال تک اس کو کسی نے نہ چھیڑا، اب وہ ظاہر ڈی ویلیو ہو گئی کرنسی، کاروبار میں اس کو فائدہ نہ ہوا۔ اللہ فرما رہے بہتر طریقے سے تم یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ تم اس کو انویسٹ کر لو اپنے ساتھ، اور اپنی شرکت مضاربت کی بنیاد پر کر لو، اور محنت تمہاری ہو، سرمایہ اس کا ہو، تو اس کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، کیپیٹل ہے، وہ بھی بچا رہے گا، اور تم اس کو منافع بھی دے دو گے، اس کا کام بھی چلتا رہے گا، تمہارا بھی کام چلتا رہے گا۔ لہذا یہ وہ طریقہ ہے ہی احسن، جو کیا ہے؟ اچھا اعلیٰ طریقہ ہے، جو احسن طریقہ ہے اس طریقے پہ تم یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب جا سکتے ہو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اس وقت تک تم اس کے پیسے کے قریب اعلیٰ طریقے سے جا سکتے ہو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا۔ جب بالغ ہو جائے پھر تمہارا کوئی اس کے اوپر سروکار نہیں ہے، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ باشعور ہو چکا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے۔ بالغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، پہنچنا، اسی سے نکلا ہے تبلیغ۔ تبلیغ کا معنی پہنچانا ہے، اور جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان کو عربی میں ابلاغ کہتے ہیں، تو یہ جو ابلاغ ہے اس کا معنی بھی پہنچانا ہے۔ حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی شدت والی عمر کو، یعنی جوانی کو، اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، فیصلے کر سکے، کاروبار کر سکے، لوگوں میں بیٹھ کر گفتگو کر سکے، اس وقت تم اس کے مال کو اس کے حوالے کر دو، اس کے پہلے اعلیٰ طریقے سے تم اس کے قریب جا سکتے ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، واؤ کا معنی اور، اوفو، پورا کرو، وفا کرو، الکیلا، ناپ تول میں، ناپ تول میں جو ہے وہ پورا معاملہ کرو۔ الکیل ناپ ہے، والمیزان اور تول ہے، ناپنے اور ماپنے دونوں کا تصور موجود ہے، تو دونوں کے اندر جو ہے وہ تم وفا کرو اور پورا کرو، بالقسط، انصاف کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی جو مارکیٹس ہیں جہاں لوگ تولتے ہیں تو کتنا تولتے ہیں، کیسے تولتے ہیں، یہ ناپ تول کی کمی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ان کا وتیرہ تھا۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں عموماً تول کے، کہیں آپ نیٹ پہ چل کے دیکھیں تو 2-4 ویڈیو میرے نظر سے گزرے کلپ، ان میں یہ تھا کہ ایک بندہ اپنی سبزی مرضی کی ڈال رہا ہے اور فروٹ کسی بندے، اب جو وہ دینے والا ہے اس نے جب تولے تو تولنے کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ ان میں سے 1-2 زیادہ ہیں، اب 1-2 زیادہ نکالے، پھر کم ہو گیا، پھر اپنی طرف سے پاس جو خراب پڑے تھے وہ اس کے اندر ڈال دی، اور اتنی ہاتھ کی صفائی سے ڈالے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خراب تول کے اپنے پاس رکھے ہیں، بندہ جب تولتا ہے، دیتا ہے، تول جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ 1 سیکنڈ کے لیے کہیں دیکھتا ہے، اس کا شاپر پیچھے آ جاتا ہے، وہ جو اس کا شاپر ہے وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ناپ تول کی کمی ہے، داؤ کے ساتھ، پیچ کے ساتھ، یا ہمارے جو پیمانے اور آلے ہیں ان میں کمی، اللہ فرما رہا ہے یہ اگر پوری رہے تو پھر استحصال نہیں ہوگا، تم استحصال کرو گے تو کوئی تمہارا بھی استحصال کرے گا، یہ جو عدلے کا بدلہ ہے یہ جاری رہے گا، تم کسی کو کم ناپ تول کے دو گے تو تمہیں بھی جو دے رہا ہے وہ ڈنڈی مار کے دے گا، اور ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ مدنی معاشرے کے ان بہتر اصولوں میں ایک یہ بھی ہے۔ اور لا نکلف نفسا الا وسعها، ان احکامات کو سننے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ اتنی بڑی سختیاں ہمارے اوپر آ گئیں، جی توحید بھی مانو، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو، اور ناپ تول میں بھی کمی بیشی نہ کرو، کسی کو کچھ کہو بھی نہ، تو یہ اللہ فرما رہے یہ برڈن نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے، نفسا، کسی کو بھی، الا وسعها، مگر اتنی وسعها جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہو۔ اب یہ دیکھیں ہمارے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں، یہ گویا کہ سمجھے کہ یہ اسلام ہے، توحید و رسالت کی بات ہے، معاشرے کے اندر اچھی معاشرت کی بات ہے، تو یہ ہماری استعداد کے مطابق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں یہ ہم جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے قابل عمل ہیں چیزیں، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ وہ معاملہ ہے جس میں 70 سال لوگوں کی کیس لٹک جاتے ہیں، گواہیاں جھوٹی بن جاتی ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، قُلْتُمْ
تم کوئی بات کہو تو فعدلو، ایسی انصاف کی بات کہو، عدل کی بات کہو، اور بے شک ولو کان ذا قربا، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگر ہو، کانا ہو، ذا قربا قریبی رشتہ دار کے خلاف، اگر وہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی ہو، قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، تو تم نے بات جب کرنی ہے تو بڑے اعتدال کی کرنی ہے، عدل و انصاف کی کرنی ہے۔ تو آج جھوٹی گواہیاں لوگ پیسے لے کر دے دیتے ہیں، حلف اٹھا لیتے ہیں جھوٹے، تو معاشرے کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ اسلام نے ہماری معاشرے اور معاشرے کے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ اب اس کو کوئی اگر بندہ چھوٹی بات بھی سمجھے تو معاشرے کا سکون سو اس سے وابستہ ہے۔ ہماری جیلوں کا آج بھی نظام یہ ہے، ہم 2017 میں جا رہے ہیں کہ 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے جی یہ بندہ تو مجرم ہی نہیں تھا، اخباروں میں لکھا ہوتا ہے 20 سال کے بعد جو ہے وہ اس کا جرم ہی ثابت نہیں ہو سکا، عدالت اس کو باعزت بری کرتی ہے، اس کے 20 سال کے در گئے۔ لہذا یہ جو عدالتوں والا معاملہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات سے دوری ہے، روح کے مطابق فیصلے نہیں ہیں تو لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کے فیصلے آتے ہیں، پتہ ہوتا ہے جی وہ تو 4 سال پہلے مر چکا ہے۔ یہ بھی آپ اخباریں پڑھتے ہیں اور میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا فیصلہ آتا ہے، پتہ چلا جی وہ تو 4 سال پہلے ہی مر چکا ہے، فیصلہ اس کا اب آیا ہے۔ تو یہ سکم ہے ہمارے عدالتی نظام میں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تم اکیلے بھی بات کرو تو ٹھیک ٹھیک کرو، بے شک وہ اپنے رشتہ دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو تمہارے وعدے ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، واو کا معنی اور بِعَهْدِ اللَّهِ، با کا معنی ساتھ، عہد اللہ، اللہ سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں، اوفو، ان کو بھی کیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ سینس اگر آج بھی ہمارے معاشرے میں آ جائے، ہماری ساری دنیا کا سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ ہمارا پہلا وعدہ یہ ہے عالم ارواح میں کہ اللہ ہم دنیا میں تیرے بندے بن کر رہیں گے۔ تو بندے کا معنی کیا ہے؟ سلیو، غلام، اس کا آقا جو کہہ دے اس نے اس کو ماننا ہے۔ اور یہ قرآن آسمانی کتاب کا ایک خاصہ ہے اور اس کی یونیکنیس ہے کہ اللہ نے انسان کو سر جھکا کر چلنا سکھایا ہے اپنے خالق کے سامنے، اور کسی مذہب نے شاید ایسی بات نہیں کی۔ تو یہ جو معاملہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، یہ ہے بندگی کا وعدہ، اطاعت کا وعدہ، کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جی تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کیا کہا تھا؟ اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ جب اللہ کو مان لیا تو اس کے سارے احکامات بھی مان لیے، نماز آ گئی، روزہ، حج، زکوٰۃ آ گیا، حقوق اللہ آ گئے، حقوق العباد آ گئے، یہ ساری باتیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ گویا کہ یہ پچھلے پورے احکامات کا ایک ایبسٹریکٹ جو ہے وہ اس ایک ٹکڑے میں بیان ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہی ناپ تول کا معاملہ ہے، وہ گواہی سچی کا معاملہ ہے، یتیم کا مال نہ کھانے کا معاملہ ہے، لیکن یہ خلاصہ ہے ان پورے احکامات کا۔ ذالکم وصاکم، یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، تاکہ تم ذکر حاصل کر لو، تمہیں کو پتہ چل جائے کہ تم نے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، حقیقت پسند بن جاؤ۔ حقیقت پسندی کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم نصیحت بھی قبول کر لو۔ ان دونوں آیات کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ عقل اور نصیحت، عقل تب آتی ہے جب اللہ کے احکامات کو مانا جائے۔ یہ تو اللہ کی کتاب کا اوریجنل ٹیکسٹ کہہ رہا ہے، یہ کام کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، توحید اور اللہ کی ذات پر ایمان، تاکہ تمہیں کیا آ جائے؟ عقل آ جائے۔ اور پھر یہاں فرمایا لعلکم تذکرون، عقل آ جائے گی تو پھر تمہیں نصیحت بھی آ جائے گی، پھر تم نصیحت قبول کر لو گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ، واو کا معنی اور، انا بے شک، ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، یہ جو کچھ پوری لائنیں اور وے آف لائف ایک بیان اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے ہاذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیمہ، جو سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، فا کا معنی پس، اتبعوہ، تم سارے کے سارے صرف اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، واو کا معنی اور، لا تتبعوا، پیروی نہ کرو، السبل، دوسرے راستوں کی، میرا راستہ یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو وہ راستے جن کے اوپر تم ان راستوں کو چھوڑ کر چلو گے، تو وہ راستے کریں گے کیا؟ فتفرق، فا کا معنی پس، تفرق، جدا کر دیں گے، بکم تمہیں، عن سبیلہ، اپنے راستے سے، اللہ کے راستے سے جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، دوسرے طریقے تمہیں اس سے کیا کر دیں گے؟
دور کر دیں گے۔ میں پھر تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں کہ ہمارا نصاب تعلیم سارے کا سارا جو ہمارا معیشت کے حوالے سے ہمارا سلیبس ہے، ہمارے پولیٹیکل سائنس کے جتنے نصابات ہیں، پوری دنیا کے سیاسی نظامات پڑھائے جاتے ہیں، تو اللہ فرما رہے میرا راستہ تو یہ ہے، اس کی پیروی کرو، باقی راستوں پہ چلو گے تو وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے جن کا اللہ نے تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں میں تھوڑی سی آپ کی بڑی کین آبزرویشن چاہوں گا کہ یہ سارے کام کرو تو کیا بن جاؤ گے؟ پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو گویا کہ یہ سارے ٹول ہیں پرہیزگار بننے کے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عین اسلام ہے بے شک، کیونکہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، لیکن نماز کا فلسفہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آؤ اور پڑھ کے چلے جاؤ، بلکہ یہ نماز پڑھنے سے انسان کیا بنتا ہے؟ متقی بنتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے تو بعد میں نیک بنتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو نیک ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ لوگوں کو کہا جائے کہ نماز پڑھو تو عموماً لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے جی میرا کاروبار کو ٹھیک نہیں ہے، تو کیسے اللہ کو یاد کریں، شرم آتی ہے اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے، یا میں یہ کام کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو نفسیاتی معاملہ بیان کیا، یہ سارے کام پچھلے کر لو لعلکم تتقون، پھر تم متقی بن جاؤ گے۔ تو متقی تقوی نصیب ہو جائے گا۔ تقوی دل کی کیفیت ہے جو برائیوں سے نفرت پیدا کرتا ہے انسانی دل کے اندر اور اچھائی کے ساتھ محبت پیدا کرتا ہے۔ تقوی گویا کہ ایک سافٹ ویئر ہے، میگنیٹ ہے انسانی باڈی کے اندر، اور وہ دل کے اندر ہے جو برائیوں سے نفرت اور نیکی کے ساتھ محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جن آیات مبارکہ کی تعلیم اور تربیت 1,24,000 تمام انبیاء نے دی، اور یہ تمام احکامات جو 9 کے قریب ہیں، یہ اللہ کی منشا ہے کہ ان سے معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے نصاب تعلیم میں بھی شامل ہونے چاہیے، ہمارے لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اس کے اوپر مزید باتیں بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد توحید باری تعالیٰ کی بات ہے۔ تو یہ سورت الحمدللہ سورہ انعام اپنے تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہمارے اس ویک کے اندر انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ اللہ ان احکامات کو ماننے کی اور ان پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین،